اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ آفر کوسچن ہے۔ کسی بہن نے پوچھا تھا کہ جو پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ اس کے غسل سے پہلے دے سکتے ہیں یا غسل کے بعد ہی دینی چاہیے؟ دیکھیں، سنت تو غسل کے بعد ہے۔ جب بچے کو پیدا ہوتا ہے تو عمومی طور پر بچے کے جسم پر کچھ آلائشیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو پہلے اس کو غسل دیا جائے، پاک و صاف کیا جائے اور پھر اس کے کان میں اذان دی جائے۔ ایک یہ پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ باہر سے ایک میسج آیا تھا کہ میرا بچہ ہے 4 ماہ کا، اس کو ایک ویکسین ٹائم دیا گیا ہے تو وہ ویکسین لگے گی، لیکن ہماری مسجد کے جو امام ہیں، شیخ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ویکسین بچوں کو نہ لگوائی جائے، اس میں کچھ ناجائز یا خراب قسم کی چیزیں ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ویکسین نہ لگوائے گی تو اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں ملے گا۔ تو اب ہم ڈبل مائنڈ ہو گئے ہیں، پریشان ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس قسم کی ویکسین کا اگر کوئی آلٹرنیٹ موجود ہے کہ جس میں تحقیقاً پتہ ہے کہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، یا کم از کم یہ کنفرم ہے کہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، یہ مطلب یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جائز ہے ناجائز ہے، تب بھی جائز، اور یہ کنفرم ہے کہ ناجائز چیز نہیں ہے تب بھی اس کا لگانا جائز ہوتا ہے، تو ایسی کوئی چیز ہے تو لگوا لیں۔ اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر اب یہ شبہ والی چیز جس کے بارے میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، یقینی سی بات ہے انہوں نے کسی لیبارٹری میں چیک تو نہیں کروایا ہوگا، انہوں نے بھی سنی سنائی افواہیں جو اکثر ہوتی ہیں وہ اسی کے مطابق بیان کیا ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں پولیو کے قطرے کے بارے میں بہت ساری افواہیں مشہور ہیں کہ بچوں کو نہ پلوائیں، اگر پلوا دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں مطلب آئندہ آگے چل کر مردانہ صلاحیتیں ہی ختم ہو جائیں۔ اس قسم کی بہت ساری افواہیں ہوتی ہیں جن کا حقیقی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ان کے پیچھے کوئی مطلب پختہ آپ پروو نہیں دے پاتے، بس سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ شیخ صاحب جو امام صاحب ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے ایسی بولا ہو، یا تو ان سے پروف مانگیں کنفرم، اور نہیں ہے پروف تو پھر آپ اس کو بالکل اس پہ عمل کر سکتی ہیں، جبکہ آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے اور جبکہ اس کے بغیر بچے کو ایڈمیشن بھی نہیں ملے گا۔ ایسی مجبوری کی حالتوں میں تو اگر اس میں واقعی کوئی ناجائز چیز ہوتی تب بھی اس کے استعمال کی وقتی طور پر اجازت دے دی جاتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اس دوا کا اگر وہ امام صاحب فرض کر لیں کوئی ناجائز چیز کے ملنے کا پروف دے دیں اور آلٹرنیٹ موجود ہو تو وہاں چلی جائیں، اور اگر پروف نہ دے سکیں، آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اسی کو آپ لگوا لیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ جو ہم جانوروں میں باہم تعلق قائم کرواتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے، تو کیا اس میں رشتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کبوتر ہیں، ایک ماں ہے اور اس کے بیٹے کا ساتھ جوڑا لگا دیا جائے تو کیا یہ شرعاً صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو رشتوں کی حرمتوں کے مسائل ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے ہیں یا جنات کے لیے ہیں، کیونکہ وہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں۔ باقی جانوروں میں اس کے کوئی قوانین نہیں ہیں، نہ جو انسانی شریعت ہے یعنی احکام وہ جانوروں پر لاگو ہوتے ہیں، لہذا ان میں بالکل بلا تکلف آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مطلب نر کبوتر ہے، باپ ہے اور بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو جائے، یا ماں ہے اور بیٹے کے ساتھ رشتہ ہو جائے، ایسے جانوروں کے اندر ہوتا ہے جسمانی تعلق قائم کروانے کے اعتبار سے، تو اس میں بغیر گھبرائے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 2 ماہ کے، 4 ماہ کے، 6 ماہ کے، یہ سوتے سوتے مسکرا دیتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں اس لیے مسکرا رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو دیکھیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے پتہ چلا کہ فرشتوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں؟ یا تو قرآن نے بتایا ہوگا، کیونکہ یہ پوشیدہ چیز ہے، قرآن خاموش ہے، حدیث نے بتایا ہوگا، ایسی کوئی حدیث میری نظر سے تو نہیں گزری، یا تیسرا کسی بچے نے بتایا ہوگا کہ میں نے کیا دیکھا اور میں کیوں مسکرایا، اور ایسا بچہ تو کوئی نہیں جو بولے۔ اچھا، اگر بچے نے دیکھا بھی ہو فرشتے کو، فرض کر لیں، تو وہ اتنا چھوٹا سا ہے کیسے بتائے گا؟ اور نہ ہمارے پاس کوئی کرامت ہوتی ہے کہ سوتے ہوئے بچوں کے خواب کے اندر داخل ہو جائیں، اس کی خوابی دنیا کے اندر، اور دیکھ لیں کہ اس وقت یہ کیا دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ جب کوئی ذریعہ اس پر اطلاع کا نہیں ہے تو بالکل مطلب بہت وثوق سے اور بڑے پختہ طریقے سے یہ کہنا کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی بوڑھی اماں اس کو ہنسا رہی ہے، اس قسم کے یہ سب بے سروپا باتیں ہیں،
ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، بچہ ویسے ہی مسکرا رہا ہوگا، تو بہرحال اس قسم کی کوئی بات حقیقتاً موجود نہیں ہے۔ ایک بھائی نے اور یہ کوشچن کیا تھا کہ کیا عقیقہ کرنا فرض ہے؟ اگر ہے اور کسی شخص میں استطاعت نہ ہو کہ وہ بکرا ذبح کر سکے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، اس سے بچے کو دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، اخروی فائدے ہوتے ہیں، خود ماں باپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو یہ مستحب ہے، مطلب 7ویں دن کروائیں تو سنت، اس کے بعد مستحب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو فرض کر لیں، اگر یہ فرض بھی ہوتا تب بھی بیچارہ وہ تو مجبور ہے، کیسے کرتا؟ چہ جائے کہ اب تو یہ اس کا سنت ہونا آپ کو ثابت ہوا، آپ کے سامنے عرض کیا، تو اگر کوئی کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر بھی نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، آخرت میں سے گرفت نہیں ہے، اور اب مجبور ہے تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ جو ہم بچوں کی پیدائش پہ لوگوں اور رشتہ داروں میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، کیا اس پر ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں، بالکل، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھلائیں گے، اللہ اور ثواب کے حصول کا ارادہ ہو، تو یہ بھی معنوی لحاظ سے ایک صدقہ ہے، کیونکہ جو بھی چیز آپ اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں یا ثواب کی نیت سے کوئی چیز دیتے ہیں، اس پہ آپ کو مطلب ثواب بھی ملتا ہے اور اس کو صدقہ شمار کیا جاتا ہے، تو بالکل اگر آپ نے اس کے اندر ثواب کی نیت کی تو اس کو صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، یہ کچھ سوال ہے میرے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر عورت جاب کرتی ہو اور کیا پھر بھی شوہر پہ لازم ہے کہ نفقہ شوہر دیں گے یا بیوی اپنے اس سے اپنے اخراجات کو افورڈ کر سکتی ہے؟ چلیں، اور دوسرا یہ کہ شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کی تصویر وغیرہ دیکھی جا سکتی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ جیسے آٹومیٹک مشین میں اگر کپڑے ناپاک دھل گئے تب اس کو پاک کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ اگر اتنی فرصت نہیں ملتی کہ گھر کے کام کاج میں کہ ہم آرام سے بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں، تو کیا کام کے دوران ہو سکتا ہے یہ؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ بہو پر لازم ہے کہ ساس سسر سے پوچھ کے کہیں آنا جانا ہے تو ان کی اجازت ضروری ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور بس یہ سوال انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ یہ جو منرل واٹر ہوتا ہے یہ پینے کے لیے اور خرید کر باقاعدہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں، تو کیا اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے؟ وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ یہ قیمتی پانی ہے اور یہ خاص پینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور مطلب یہ جراثیم وغیرہ سے اس کو بڑا پاک و صاف رکھا جاتا ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس کا استعمال حتی الامکان صرف پینے کے لیے ہو، لیکن اگر اس سے وضو کر لیں گے تو بہرحال وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر عام پانی موجود ہے، خواہ اس کو چھوڑ کر منرل واٹر یوز کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کہ لوگوں کو تو یہ بعض علاقے ایسے ہیں یہ عام پانی، اتنا صاف ستھرا پانی بھی میسر نہیں ہے جو ہمارے ہاں نلکوں میں آ رہا ہے، اتنا گندے جوہڑ کے پانی پی رہے ہیں جس کو اگر آپ بھر کر اس کو گلاس کو اٹھائیں تو اس میں آپ کو کیڑے مکوڑے بھی تیرتے نظر آئیں گے، کچرا نظر آئے گا، یا لائٹ گرین کلر کا پانی ہو چکا ہوتا ہے، مٹیالہ پانی، اور وہ بیچارے اس کو یوز کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسی حالت میں مطلب منرل واٹر سے وضو کرنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں، اگر کوئی اور دوسرا پانی بالکل بھی نہیں ہے، صرف ایک بوتل آپ کی پڑی ہے منرل واٹر کی، تو پھر تو فرض ہے کہ اس سے وضو کریں، آپ تیمم کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن جب تک دوسرا پانی موجود ہے اس سے وضو کریں، کیونکہ منرل واٹر ایک اضافی حیثیت رکھتا ہے اور خصوصیت رکھتا ہے اور اس کو پینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس لیے اس وضو کے اندر استعمال مناسب نظر نہیں آتا۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کسی نے کویسچن کہ کیا ابلیس یعنی شیطان غیر مسلم ہے اور کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا کبھی جنت میں بھی آئے گا؟ دیکھیں، اگر قرآن آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو واضح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ ابلیس کافر ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے انکار کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، تو یہ کافر ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ اس کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوگا، اور جا بجا قرآن میں لکھا ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا اور اسلام نہ لایا زندگی میں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اسے کبھی بھی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، یہی شیطان کا بھی انجام ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کے کرم۔ حضرت کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ پہلا یہ کہ گو کھانے کا کیا حکم ہے، اور نمبر 2 یہ کہ سردیوں میں عموماً کیکڑے کا سوپ پینے کا رواج ہوتا ہے، تو اس کے پینے کا بھی حکم ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے۔
اور تیسرا یہ کہ گھروں میں عموماً جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ مردوں کے جیکٹس وغیرہ پہن لیتی ہیں یا سویٹرز وغیرہ، تو اس طرح کیا ان کا پہننا جائز، یہ مشابہت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ اسلامک بینک کے جو ڈیبٹ کارڈز ہوتے ہیں تو اس کے بیہاف پر بسا اوقات ہوٹلز اگر ہم کھانا وغیرہ پرچیز کریں تو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تو اس طرح کے ڈسکاؤنٹ اویل کرنا یہ جائز ہوگا نہ جائز؟ ٹھیک ہے، اور بس یہ دعا کی درخواست۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کوشچن کیا تھا کہ بعض اوقات ماں اور باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یعنی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو عورتیں بچوں کو باپ کے خلاف کرتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا عورت کا اس فعل کا؟ اور اس کی ترغیب کے بعد اگر بچے باپ سے بدظن ہو جاتے ہیں اور اس سے ایک نامناسب رویہ رکھتے ہیں، لہجہ سخت ہے اور جھگڑا وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ماں باپ کے جھگڑوں میں بچوں کو فریق بننے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ بنیں گے تو گناہ، اگر بالغ ہیں تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی تو جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے باہم جھگڑوں میں اپنے بچوں کو اپنی فیور میں کر کے دوسرے کے مخالف نہ کریں۔ یہ گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی آخرت کی تباہی کا عمل ہے۔ اس لیے اگر والد صاحب ہیں وہ بھی ایسا نہ کریں کہ بچوں کو کہتے رہیں کہ تمہاری ماں ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، تاکہ بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ نہ عورت کو چاہیے کہ اگر سپریشن بھی ہو جائے، نہ طلاق بھی ہو جائے، تب بھی وہ بچوں کے مائنڈ میں یہی ڈالیں کہ تمہارا باپ کا میرے ساتھ مسئلہ ہے، ہم بروز قیامت خود جواب دیں ہیں، لیکن تمہیں فریق بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ باپ کی نفرت ڈالی جائے۔ لیکن ہمارے عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب سپریشن خاص طور پہ ہو جاتی ہے تو ننیال، اگر بچے ننیال میں ہیں وہ چاہتے ہیں پورے ددیال کی نفرت پیدا ہوتی رہے، اگر ددیال میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں بچے ننیال جائیں نہیں، ملیں ہی نہیں، اور ان کی شدید ترین نفرتیں بچوں کے دل میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس کو کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل شخص محبت نہیں کہے گا، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ سخت ترین دشمنی قرار دے گا۔ ہمارا مذہب اسلام یہی کہتا ہے۔ صرف اتنا ضرور ہے، علماء نے لکھا کہ بیٹا اگر جوان ہے اور والد صاحب والدہ کو مارنے لگیں تو وہ بیٹا ماں کے سامنے آ کر پیٹھ پر اپنے والد صاحب کے وار کو روک لے تاکہ ماں تک تکلیف نہ پہنچے۔ بس یوں بھی نہیں کر سکتا کہ باپ کی طرف رخ کر کے اس کا ہاتھ پکڑے اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یا اپنی طاقت کا احساس دلائے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ورنہ فریق نہ بنے، سائیڈ میں رہیں اور ماں باپ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک شخص ہے وہ انجیکشن سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، تو جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کو علاج سے کہتے ہیں تو وہ علاج سے منع کر دیتا ہے کہ مجھے انجیکشن لگ جائے گا، تو انجیکشن سے ڈر کی وجہ سے علاج کا ترک، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اگر واقعی اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ فطری لحاظ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ آلٹرنیٹ چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات میڈیسنز ہوتی ہیں، بعض اوقات اور دوسری ایسے سیرپ وغیرہ ہوتے ہیں کہ انجیکشن کی کمی وہ پوری کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وائٹامن ڈی کے کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جو باقاعدہ لگتے نہیں ہیں بلکہ پینے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں کو لے کر اس شخص کو اس خوف کو دور کر کے علاج کی سنت پر عمل پیرا کروایا جائے، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ اگر علاج نہیں کیا اور مرض بڑھا یا طویل ہو گیا تو اس میں بعض اوقات بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا۔ اس لیے آلٹرنیٹ چیزیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، فرض کر لیں کہ اس کو ڈرپ ہی چڑھنی ہے، اس کو انجیکشن ہی لگنا ہے، تو پھر اس کو احساس دلایا جائے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اگر علاج نہیں کروائے گا، بعض اوقات انجیکشن بہت ضروری ہو جاتا ہے، اگر نہیں کروائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا، کیونکہ مرض بڑھے گا اور بیماریاں پیدا ہوں گی۔ بعض لوگ اس لیے چیک اپ نہیں کرواتے ہیں، ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں، بولتے ہیں نہیں مفتی صاحب اگر ٹیسٹ کروائیں گے نا اور اس میں کچھ نکل آیا تو خواہ ٹینشن ہوگی اور پھر علاج بھی کرانا پڑے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے نہ شوگر ٹیسٹ کرواؤ، نہ اور کوئی ٹائیفائڈ وغیرہ ٹیسٹ کرواؤ، بالکل جب آخری اسٹیج پر پہنچ جاؤ اس وقت کرواؤ، یا اس وقت پھر مطلب جب ڈاکٹر کہے کہ کرنا پڑے گا اور آپ زبردستی کروائیں اور اس میں پتہ چلے کہ مرض بہت بڑھ چکا ہے اور اب پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خرچہ ہوگا، موت کا خوف، پریشانیاں، زیادہ اسپتال میں رہنا ہوگا، یہ اچھا ہے؟
تو یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہوتی ہے، اس لیے بر وقت ٹیسٹ کروانا بہت اچھا ہوتا ہے، اور اسی طرح انجیکشن سے خوفزدہ ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر واقعی سیریس کنڈیشن ہے، اور آج کل کا جیسے دور چل رہا ہے اس میں بیماریاں اتنی تیزی سے اور اتنے پراسرار انداز میں آ رہی ہیں اور اتنی تیزی سے موت کا سبب بنتی ہیں کہ مطلب عقل حیران رہ جاتی ہے، اس میں بالکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے 3 سوالات ہیں۔ جی۔ پہلا ہی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم جاؤ میری طرف سے فارغ ہو، اور مراد یہ لیتا ہے کہ کام سے فراغت کی، تو کیا اس سے نکاح پہ کوئی اثر پڑے گی؟ چلیں اور دوسرا یہ کہ قرض پر جو زکوٰۃ ہے تو وہ قرض دینے والے کو دینا ہوگی یا جس نے قرض لیا ہے اسے زکوٰۃ دینا ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر مہینے کی درمیانی تاریخوں میں شوہر کا انتقال ہو تو بیوہ کی عدت 130 دن سے پوری کی جائے یا چاند کے حساب سے 4 ماہ 10 دن پوری کی جائے؟ درمیان میں اگر شوہر فوت ہو گیا نا؟ جی 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 ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویشچن ابھی کیا تھا کہ اگر عورت کوئی جاب کرتی ہے تو کیا شوہر پر نان نفقہ اب بھی لازم رہتا ہے یا وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، چاہے عورت مالدار کیوں نہ ہو، شوہر پر نان نفقہ واجب ہی رہتا ہے۔ ہاں، اولاد کے بارے میں لکھا ہے کہ اولاد، نابالغ اولاد اگر مالدار ہے تو باپ پر اس کا نان نفقہ واجب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی نے گفٹ دے دیا یا کسی مرنے والے نے وصیت کر دی تھی ان کے بچوں کے لیے اور کئی لاکھ روپے اکاؤنٹ میں آ گئے مثال کے طور پر، تو باپ پر نابالغ بچوں کا نفقہ تو لازم نہیں ہوگا۔ لیکن بیوی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ بیوی اگرچہ جاب بھی کرتی ہو، شوہر پر نان نفقہ بہرحال لازم رہے گا۔ اب فرض کر لیں کہ اگر شوہر تنگ دست ہے، جاب لیس ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اور بیوی اب خرچہ، بعض اوقات بیوی گھر کا پورا خرچہ کر رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو اب بیوی نان نفقہ دے رہی ہے نہ کہ شوہر۔ اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یاد رکھیں کہ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک رہائش، وہ اگر گھر میں ایک جوائنٹ فیملی بھی ہے اور شوہر نے کمرہ دے دیا ہے تو رہائش ہو گئی، اور کھانا پینا، تیسرا لباس۔ تو اگر ایسا صورتحال ہے کہ شوہر جاب لیس ہے تو وہ عورت طے کر لے شوہر کے ساتھ کہ ماہانہ میرے کھانے پینے کا خرچہ اتنا اور لباس کا اتنا، یہ میں ابھی اپنے پیسوں سے اپنے اوپر خرچ کر رہی ہوں، لیکن جب کبھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرے گا تو یہ نان نفقہ آپ کو دینا ہوگا۔ اگر باہم رضامندی سے ایسی کوئی رقم طے ہو کر دونوں یس کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں بیوی اس مدت کا نان نفقہ لے سکتی ہے۔ یا اسی طرح کورٹ میں فرض کر لیں کیس چلا گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور جج نے کوئی رقم مقرر کر دی کہ آپ کو یہ دینی ہوگی، ابھی بیوی خرچ کرے گی، لیکن بعد میں صاحب استطاعت ہو جانے کے بعد آپ کو اتنی رقم بیوی کو دینی ہوگی تو پھر وہ بعد میں دینی پڑے گی۔ لیکن اگر کچھ طے نہیں ہوا، نہ باہم رضامندی ہے، نہ جج نے طے کیا، اور فرض کریں شوہر 2 سال جاب لیس رہا، بیوی خرچہ کرتی رہی، اب 2 سال کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے 2 سال کا خرچہ دو، نہیں لے سکتی کیونکہ پہلے مقرر نہیں کیا، اس لیے مقرر کرنے کے بعد تو لے سکتی ہے، ورنہ پھر شوہر کی مطلب ثواب دید پر ہے کہ وہ بیوی کا احسان مانتے ہوئے کہ اس نے 2 سال میری کفالت کی ہے وہ دے دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شرعی لحاظ سے ان دنوں کا نان نفقہ عورت مانگ نہیں سکتی، مطالبہ نہیں کر سکتی، یعنی اگر مانگے بھی اور شوہر نہ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ماہانہ رقم مقرر کر دی جائے، لیکن وہ کس طرح؟ کھانے پینے کے اعتبار سے اور لباس کے اعتبار سے۔ یہ تو پاکٹ منی ہے اور دیگر اضافی اخراجات ہیں، یہ شوہر کے ذمے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کی وضاحت کی کہ بعض اوقات ہماری بہنیں نان نفقے کے نام پر ان چیزوں کو طلب کر رہی ہوتی ہیں جن پر نان نفقے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس میں شوہر زیر بار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھتا ہے، حالانکہ یہ زوجہ کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا کوئی خاتون مرنے کے بعد شوہر کی تصویر دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، دوران عدت عورت کا نکاح اپنے شوہر سے نہیں جاتا، لہذا تصویر تو دور کی بات، وہ تو شوہر کو بھی دیکھ سکتی ہے، عورت چھو بھی سکتی ہے، اپنے شوہر کو غسل تک دے سکتی ہے، اور فرض کر لیں کہ اگر عدت تمام ہو گئی ہے پھر بھی وہ اس کا شوہر ہے، اس کی تصویر کو دیکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نامحرم نہیں ہے، کیونکہ اب یہ دونوں بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کر لیا، تو اب یاد رکھیں کسی اور شخص سے نکاح کرنے کی وجہ سے اب سابقہ شوہر سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا، اب وہ اس کے لیے گویا کہ ایک مطلب وہ شوہر نہیں رہا، اب اس کی تصویر وغیرہ دیکھنا یہ ایسا ہے جیسے غیر شوہر کی تصویر دیکھنا، کیونکہ عورت بروز قیامت اس شخص کے ساتھ اٹھائی جائے گی
جس سے اس نے سب سے آخر میں رشتہ قائم کیا تھا۔ تو فرض کر لیں کہ اگر اس نے 3 شوہروں سے لگاتار نکاح کیا، 2 فوت ہو گئے، تیسرے شوہر سے کیا، بروز قیامت اس تیسرے شوہر کے ساتھ اٹھے گی، پہلے 2 شوہر اس کے لیے ادھر اخروی لحاظ سے اجنبی ہوں گے، لہٰذا ان کی تصاویر پھر نہ دیکھی جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر آٹومیٹک مشین ہو، اس میں ناپاک کپڑے ڈال دیے جائیں، دھل گئے، اب پاک کیسے کریں گے؟ دیکھیں اگر تو وہ آٹومیٹک مشین سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کپڑے ڈالے، پانی خود بخود آیا، دھلتی ہے، 3 دفعہ پانی آیا، 3 دفعہ دھلا، اور بیچ میں اور اس کے بعد وہ اسپن بھی کر دیتی ہے، خوب اچھی طرح پانی بالکل نکال دیتی ہے کہ اگر آپ اس کو مزید نچوڑیں تو کوئی قطرہ نہ نکلے، اس طرح کی جو آٹومیٹک مشین ہے اس سے کپڑا پاک ہو کر ہی باہر آئے گا۔ اس میں کرنا یہ چاہیے کہ پہلے پانی ڈالیں، وہ دھوئے، پھر اسپن کر دے، پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ پانی ڈالیں، دھوئے، اسپن کر لیں، 3 دفعہ پانی ڈالیں اور 3 دفعہ اس کو اسپن کر لیں گے تو انشاءاللہ وہی 3 دفعہ دھونے اور 3 دفعہ نچوڑنے کی سنت پوری ہو جائے گی اور کپڑا بالکل پاک و صاف ہوگا۔ تو یہ کر لیں، زیادہ بیسٹ ہے۔ ورنہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اس پہ کوئی پانی ڈالا اور پانی بہا اور آپ کو یقین ہے کہ بہت زیادہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے، پھر بعد میں اسپن بھی ہو گئی تو گنجائش ہے، لیکن 3 دفعہ کا ہنسا پورا کر لیں، عدد پورا کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ویسے عورتوں کو گھر میں ذکر کا ٹائم نہیں مل پاتا، تو کیا وہ کام کے دوران ذکر الہی کر سکتی ہیں؟ تو جی بالکل کر سکتی ہیں، لیکن قرآن عظیم کی تفسیر وغیرہ اگر ہو، کیونکہ یہ سیکھنا ہوتا ہے، اور اسی طرح شرعی مسائل کا سننا، یہ کام کاج کرتے ہوئے نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کچھ اور سنے گا، کچھ اور ذہن میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ توجہ کام کی طرف ہوگی، غلط تفسیر، غلط مطلب قرآن پاک کا کوئی مفہوم ذہن میں آ گیا، اس طرح فقہی مسائل غلط ذہن کے اندر بیٹھ گئے تو نقصان ہوگا۔ اس کے لیے تو یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے سننا چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا مقام جو ہے وہ عام ذکر سے بلند و بالا ہے، اس میں بھی ادب اور احترام یہ ہے کہ آپ پہلے یکسوئی سے سنیں پھر کام میں مشغول ہوں، لیکن بہرحال اس میں بھی یہ ہے اگر قراءت چل رہی ہے اور بہن قراءت کی طرف بھی متوجہ ہیں، ترجمہ تفسیر نہیں چل رہا اور تھوڑا بہت کام بھی کر لیں تو ٹھیک ہے۔ باقی جتنے اذکار الہیہ ہیں، نعت رسول مقبول لگائی ہوئی ہے، کام کر رہی ہیں، یا اور ذکر الہی بھی کرتی جا رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ، اور کام کاج چل رہا ہے تو بالکل شرعاً اس کی اجازت ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا بہو اگر کہیں باہر جانا چاہے تو اسے ساس سسر کی اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اولاً تو ایک چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ عورت پر شادی سے پہلے سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ تیسرا جو رہے ساس سسر کا براہ راست بہو پر کوئی حق نہیں ہے، یعنی جیسے ماں باپ کا ہوتا ہے ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شوہر کی دلجوئی کے لیے اپنی ساس کی خدمت کرے، اسے ماں سمجھتے ہوئے، اور سسر کی خدمت کرے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے اگر خدمت نہیں کی تو گناہگار ہوں گے، براہ راست کوئی حق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اجازت کا معاملہ ہے کہ اجازت لینا براہ راست بہو پہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک گھر میں ماحول ایسا ہے کہ گھر کے جو ساس سسر ہیں ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے، ان کے اپنے بچے بھی پرمیشن لینے کے بعد کہیں باہر جاتے ہیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، افضل ہے، اور یہ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بڑا سمجھتے ہوئے بہو بھی اجازت لے کر باہر نکلے۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ بہو ساس سسر سے پوچھے بغیر کسی مناسب مقام، ناجائز مقام پہ نہیں، مناسب مقام پہ چلی گئی تو کیا وہ گناہگار ہوگی؟ یہ نہیں کہہ سکتے، بالکل گناہگار نہیں ہوگی، کیونکہ ساس سسر کا براہ راست اس طرح کا کوئی حق نہیں تھا کہ ان سے پرمیشن لے کے ہی جائیں۔ ہاں اگر یہ یقین ہے کہ میں بغیر اجازت کے جاؤں گی تو شوہر ناراض ہوگا، تو ناراضگی شوہر سے بچنے کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے بہتر ہے کہ پھر اجازت لے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ براہ راست ساس سسر کا ایسا کوئی حق نہیں ہوتا کہ اگر بہو اجازت لے کر نہ جائے تو ہم گناہگار قرار دیں۔ ہاں رسم ہے، رواج ہے، خاندان کے معاملات ہیں، شوہر کی دلجوئی، اس کی ناراضگی کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر اس کے بارے میں حکم اس طرح کا نکل سکتا ہے جیسے میں نے عرض کیا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ گوہ جو ہے اس کے کھانے کا کیا حکم شرع ہے؟ یعنی جو بڑی چھپکلی ہوتی ہے، لیزرڈ بڑی، اس کو گو کہتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں علماء کے اختلاف ہے، میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کویشچن گوہ کے بارے میں تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل جائز ہے، لیکن احناف اس کو منع فرماتے ہیں
اگرچہ اس کے جواز کی دلیلیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوہ پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں کھاتا ہوں، میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں، لیکن میں اس کے کھانے کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو گویا کہ آپ نے دوسروں کو منع نہیں کیا لیکن خود تناول نہیں فرمایا۔ تو ہر ایک نہیں کھاتا تھا، یہ بعض قبائل جیسے ہوتے تھے ان کے ہاں شکار کی کمی ہوتی تھی تو گوہ وغیرہ پکڑ کے کھا لیتے تھے، ان لوگوں کے کوسچن تھے، ان کے جواب میں سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ لیکن احناف کے نزدیک بعض احادیث ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کے گوشت کو منع فرمایا، تو احناف ان حدیثوں کو جس میں منع کیا ان حدیثوں کے لیے ناسخ مانتے ہیں جن میں بظاہر اجازت نظر آتی ہے، گویا کہ جواز والی احادیث منسوخ ہو چکی ہیں، احناف اس کو منع کرتے ہیں، اس لیے حنفی کو گوہ کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، اگرچہ دوسری جانب بھی دلائل بڑے قوی ہیں تو اس لیے، لیکن بہرحال حنفی جو شخص ہے وہ احتیاط کرے۔ ایک انہوں نے کہا کہ آج کل کیکڑے کے سوپ کا بڑا رواج ہو گیا ہے، سردی میں پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ سی فوڈ میں سے کون سی چیز جائز ہے کون سی نہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صرف مچھلی جائز ہے، باقی تمام چیزیں ممنوع ہیں۔ تو لہٰذا حنفیوں کے نزدیک کیکڑے کا سوپ باقاعدہ یہ رسم و رواج کے طور پر، ویسے ہی مطلب یہ کہ تفریح تبع کے لیے منع ہوگا۔ ہاں ایک صورت میں بس وہ حنفی اجازت دیتے ہیں کہ جب ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ کے لیے اس وقت اس سوپ کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، نہیں کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے، مرض دیر میں اچھا ہوگا، یا آپ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے دمے کے مریض ہوتے ہیں انہیں بعض اوقات ڈاکٹر سجیسٹ فرماتے ہیں کہ آپ کیکڑے کا سوپ پئیں، اس سے اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے باڈی پر، تو پھر وہ یوز کر سکتے ہیں، ورنہ بصورت دیگر اس کو منع کیا گیا ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات گھر میں بہنیں ہوتی ہیں یا وائف ہوتی ہیں، یہ مردوں کی جیکٹ وغیرہ پہن لیتی ہیں، تو اس کا گھر میں اس طرح عورتوں کا مردانہ جیکٹ پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں پہلے تو اس سوال کیوں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی مشابہت قصداً اختیار کرنا کہ مرد عورت نظر آئے یا عورت مرد نظر آئے، یہ منع ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے دور کیے جانے کی وعید سرکار نے بیان فرمائی۔ تو لیکن اس میں تشریح یہی ہے کہ قصد و ارادہ دوسرے جنس سے مشابہت اختیار کرنے کا ہو اور ایسے مقام پر اس کو استعمال کیا جائے کہ دیکھنے والے عورت کو مرد اور مرد کو عورت سمجھنے لگیں، اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا گھر میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جیکٹ وغیرہ یا کوئی ایسی خاص جرسی وغیرہ پہن لیتی ہیں جو مرد استعمال کرتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہوگی، اتنی زیادہ سختی کی حاجت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر جوتی گھر کے اندر یوز کر رہے ہیں، ایک جوتی رکھی ہے مردانہ لیکن واش روم میں جاتے آتے، اسی طرح گھر میں بعض اوقات فرش ٹھنڈا ہوتا ہے تو کسی کی بھی جوتی پہن کے خواتین بعض اوقات کچن تک چلی گئیں آ گئیں، یہ مشابہت اختیار کرنے کا قصد و ارادہ نہیں ہے، اس میں رعایت ملے گی۔ ایسے ہی بعض بچیاں باہر جوگرز وغیرہ پہن کے جاتی ہیں جو خاص مردوں کی وضع اور قطع کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک مصلحت صحیحہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں بس میں چڑھنا ہے، ویگن میں چڑھنا ہے، عام جوتے سینڈلیں یہ لیڈیز جو شوز ہوتے ہیں یہ بعض اوقات ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ یہ سینڈل نکل گئی، عورت گر گئی، یا چڑھ رہے ہیں تو بدی ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ نازک سی ہوتی ہیں ان کی یہ جوتیاں، اور یہ بسوں میں چڑھتے اترتے بچیوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، بڑے پرابلمز ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر قصد و ارادہ مردوں کی مشابہت کا نہیں ہے، اپنے پیروں کی حفاظت کا ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی ایسے لیڈیز ٹائپ بنے ہوں تو بہت ہی بیسٹ ہے کہ ان کو یوز کیا جائے، لیکن بامر مجبوری اپنے آپ کو سخت نقصان سے بچانے کے لیے اگر کوئی بچی اس طریقے سے جوگرز وغیرہ جو مردوں کے لیے خاص وضع قطع کے لیے ہیں، یہ مردوں کی وضع قطع میں ہیں، انہیں استعمال کرے تو اس کی گنجائش نکلے گی اور سخت حکم نہیں ہوگا۔ گھر میں تو بہت زیادہ نرمی دی جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینک سے جو ڈیبٹ کارڈ وغیرہ لیتے ہیں اس پر بعض اوقات رعایتیں ملتی ہیں، کوئی پرچیزنگ وغیرہ کرنی ہے آپ کو یا ہوٹلز وغیرہ میں جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چونکہ ایک اسلامک بینک ہے اور اس میں یقیناً کوئی مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی بینک کی پروڈکٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کی نظر سے گزرتی ہیں اور وہ اس کو پاس کرتے ہیں، باقاعدہ شرعی لحاظ سے اجازت دیتے ہیں۔ لہٰذا اسلامک بینک کے اندر یہ ضرور ہے
کہ آپ ان کی کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو عام آدمی جو ہے وہ اسلامک بینک میں گیا، اہل علم سے سوال کیا مفتی صاحب سے، انہوں نے جواب دیا تو وہ شرعی تقاضا پورا ہو گیا، اب وہ اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ایسی صورتحال نہ ہو کہ وہاں کوئی شرعی ایڈوائزر ہے تو پھر ہم اس کو منع ہی کریں گے کہ جو عام بینک ہوتے ہیں ان کے مطلب اس طرح کے ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کے اوپر اگر آپ سیل پرچیز کرتے ہیں، بینیفٹس لیتے ہیں، تو جو کچھ آپ نے بینک میں رکھوایا تھا وہ قرضہ تھا، اور قرض کے اوپر نفع لینا یہ سود ہوتا ہے۔ باقی اسلامک بینک والے اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی جوازی صورت بناتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایسے شق ڈالتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے وہاں اجازت دے رہے ہیں اور یہاں منع کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے فارغ کیا اور نیت یہ ہے کہ کام سے فارغ کیا، تو کیا اس سے طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ بعض طلاق کے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر شوہر ان کو یوز کرتا ہے تو چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ انہیں کہتے ہیں الفاظ صریحہ یا لفظ صریح، واضح لفظ، جیسے لفظ طلاق ہے یا چھوڑنے کا لفظ ہے۔ کوئی بیوی سے شوہر سے پوچھے کہ تمہاری بیوی کیا ہوا، اس نے کہا میں نے تو اس کو چھوڑ دیا یا میں نے اسے فارغ کر دیا، تو اسی طرح چھوڑ اور فارغ یہ لفظ صریح ہیں، ان میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طلاق کے لیے مخصوص نہیں ہوتے بلکہ اس سے دوسرے معانی بھی لیے جا سکتے ہیں، انہیں الفاظ کنایہ کہتے ہیں یا لفظ کنایہ کہتے ہیں، اور اس میں اکثر اوقات شوہر کی نیت معلوم کی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات نیت کے قائم مقام چیز ہو جاتی ہے تب بھی مطلب طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ لفظ فارغ لفظ صریح ہے، اس سے بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہوگی، بشرطے کہ اس طلاق کے علاوہ معنی لینے پر کوئی واضح قرینہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اب یہ جیسے کام کاج کی بات چل رہی تھی، شوہر نے معاصی رکھی اور کہا بھی اب تو تم فارغ ہو، ہم نے تمہیں فارغ کر دیا، تو یہاں ایک قرینہ موجود ہے، نہیں ہوگی۔ لیکن لڑائی جھگڑے میں یا اسی طرح پوچھنے میں کسی نے کہا کہ بیوہ کیا کیا، اس نے کہا میں نے فارغ کیا، تو پھر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ لفظ صریح اور بغیر نیت کے ہوگی، یہ بس ذہن میں رکھیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، 3 سوال پوچھنے تھے۔ جی بولیں۔ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ خاتون ہیں، ان کے ہسبینڈ نے انہیں الفاظ کنایہ سے طلاق دی، انہوں نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ طلاق نہیں ہوئی، وہ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کے ہسبینڈ نے کسی سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ اچھا، تو اب ان کے جو ساتھ رہنے کا حکم تھا وہ بیان کر دیں۔ دوسرا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ خواتین بعض جو ہیں وہ اپنے ہونٹوں کو پنک کرنے کے لیے ایک سرجری کرواتی ہیں، ایک ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں، تو کیا یہ کروانا درست ہے شرعن؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ نکاح کے بعد یعنی رخصتی سے قبل اگر وہ لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کرتے ہیں، ان کو بار بار لڑائی ہوتی ہے، تو والدین چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیورس ہو جائے، وہ الگ الگ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ رخصتی کے بعد جو لڑائیاں ہوں تو بہتر یہ ہے کہ طلاق ہو جائے، لیکن وہ دونوں لڑکا لڑکی نہیں چاہتے کہ ان کی ڈیورس ہو، تو اس حوالے سے ہم کی کیا رہنمائی؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہو، جیسے ایک زید نے عمر سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا اور اس پہ سال گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ کون دے گا؟ یہ جس کے پاس پیسہ موجود ہے یہ، یا جس نے دیا ہے وہ قرض دے گا، وہ زکوٰۃ دے گا؟ دیکھیں، جس نے قرض دیا ہے وہ تو زکوٰۃ دے گا ہی دے گا، یہ تو کنفرم بات ہے کہ یہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہو اور سامنے والا قرض کا انکار نہ کر رہا ہو تو اس پیسے پر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی کہ جب ادھر سے پیسہ آپ کو ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلا اس شخص نے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے اور یہ اس کے پاس ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور اس نے اس کو استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ پورا سال گزر گیا، تو اس 2 لاکھ پر کیا یہ شخص جس کے پاس ابھی قرض پیسہ موجود ہے دے گا یا نہیں دے گا؟ دیکھیں، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کے پاس یہ 2 لاکھ ہی ہے اور اس میں کوئی مدت وغیرہ کوئی مقرر نہیں، سامنے والا جب چاہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے، تو یقینی سی بات ہے اگر سال بھر پڑا بھی رہا تو یہ تو جب مطالبہ کرے گا 2 لاکھ اس کو دینے پڑیں گے، گویا کہ یہ 2 لاکھ پورا قرض کے اندر مستغرق ہے، اگر یہ نکال دیا جائے تو کچھ بھی اس کے پاس نہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن فرض کر لیں، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں ایک پوری فیکٹری چلا رہا ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن کچھ قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے میں بینک سے لون لے لیتا ہوں
اور مطلب قرضہ لے کر اس کو شو کرتا ہوں تاکہ مجھ پر ٹیکس وغیرہ کے آسانیاں ہو جائیں، اور فرض کر لیں میں نے 1 کروڑ روپے قرضہ لے لیا، تو اب اس پر میری زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ وہ پیسہ میرے پاس موجود ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہی حکم دیتے ہیں کہ چونکہ یہ اس پیسے سے نفع لے رہا ہے، یہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، اگر یہ قرضہ اتار بھی دیتا ہے تو مزید بہت سارا، اور پھر یہ بعض اوقات میعادی قرضہ ہوتا ہے، فوری طور پہ بینک اس سے مانگ بھی نہیں سکتا، تو ہم اس پر بھی زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ درمیان ماہ میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت پھر اسلامک منتھس کے اعتبار سے نہیں بلکہ ڈیز کے اعتبار سے اپنی عدت کو پوری کرے گی، جو تقریباً 130 دن بنتے ہیں۔ ایک نے یہ جو پوچھا ہے کہ کوئی خاتون نے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا، شوہر نے کنایہ لفظوں سے طلاق کہا تھا، جیسے جا میں نے تجھے آزاد کیا، اس طریقے سے، تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، یہ ساتھ رہنے لگے۔ اب ایک کچھ عرصے بعد دوسری مفتی صاحب سے معلوم کیا، وہ کہتے ہیں وہ تو طلاق ہو گئی، تو ان کے ساتھ رہنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں اس میں دیکھا یہ جائے گا پہلے جو شخص تھا کیا وہ واقعی مستند مفتی صاحب تھے اور انہوں نے بالکل صحیح مسئلہ بتایا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ان کا ساتھ رہنا بالکل جائز، کیونکہ یہ اسی بات کے مکلف تھے کہ مسئلہ پوچھتے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بعض اوقات ہم کسی بھی کو بھی مفتی کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی مطلب عام سے سطحی قسم کے مفتی ہوتے ہیں جو نماز روزے کے مسائل میں ماہر ہوتے ہیں لیکن طلاق کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور غلط مسئلہ بتا دیا، تو بہرحال پھر دوسرے مفتی صاحب جو اس سے مستند ہیں انہی کے قول کا اعتبار ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنی سچویشن لکھ کر کسی اچھے جید دارالعلوم کے اندر معلوم کریں، وہاں جید ہوں، وہ اس پر فتویٰ دیں، اس کے بعد دونوں کا فیصلہ ہوگا کہ کس نے صحیح مسئلہ بتایا تھا اور کس نے نہیں۔ اب چونکہ ٹائم تقریباً ختم ہو گیا، 2 کویسچن رہتے ہیں، میں نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ان کے جواب دے دوں گا۔ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے، کسی عمل سے پہلے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔